ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں اس کو، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ مقصد لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔
ہمیں گائیڈ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہاں مذہب سے ہم ہدایت لیتے نہیں ہیں. جو ہماری فیلڈ نہیں ہے وہاں گھسے ہوئے. ایک اور آسان مثال دیتا ہوں میں آپ کو. طب نبوی کے نام سے آج کل بہت منجن بک رہا ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کی پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں ورنہ منجن سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب کرتے تھے تو یہ واقعات اس وقت زیادہ نظر آتے تھے. تو میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ ہم کراچی سے بس میں بیٹھے اسلام آباد کے لیے, 24 گھنٹے کا سفر ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, باہر سے آیا اور سفر میں نماز کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اس نے کہ نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, نماز, سفر میں نماز کی بڑی اہمیت. ہمیں اتنی خوشی ہوتی, یار کتنا نیک آدمی لگتا ہے, ابھی تازہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہے. کیا یار, اصل تو تقویٰ یہ ہے. جب جذبات کو مشتعل کر دیا اس کے بعد اپنا منجن نکالا. اس نے اپنا کیا نکالا؟ چورن اور کبھی منجن دانتوں کو صاف کرنے کا. یہ 5 روپے کی ڈبیا ہے, دانتوں سے بدبو کو. پھر اس کے جو فضائل چلتے ہیں, نماز کے اتنے فضائل نہیں جیسے اس کے 5 روپے کے منجن کے فضائل. یا کبھی چورن پیٹ, کیونکہ سفر میں اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو چورن, یہ چورن کیا کرتا ہے؟ پھر اس چورن کے جو فضائل, گیس خارج کرتا ہے اور جسم کو ہلکا, کولیسٹرول کم کرتا ہے, ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے. تو بس سب کچھ اس چورن کے اندر ہے. تو لیبل لگایا نماز کی ترغیب کا, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اپنا منجن بیچنا. تو یہ محاورہ بن گیا ہے ہمارے کراچی میں کہ بھائی اصل بات اصل میں کچھ اور ہے, کر کچھ رہا ہے, مقصد اس کا منجن بیچنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مذہب, اب لوگ کیا کرتے ہیں, مذہب سے بہرحال انسان کو ایک محبت ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقیناً ہر مسلمان کو محبت, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے. تو اب جب کوئی کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے نا تو مذہب کا لیبل لگا کے منجن بیچا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے کلونجی کا تیل نکال لیا, بس اب ساری بخاری مسلم کی حدیثیں اب آپ کے کام کی ہیں, کیونکہ کلونجی میں حدیث میں آتا ہے شفا ہے. یقیناً صحیح حدیث ہے بالکل, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ دے دیا کہ بھائی یہ تحقیق کریں گے ڈاکٹر لوگ, حکیم لوگ بتائیں گے وہی کہ کتنی کھانے میں, کیسے کھانے میں شفا ہے. یہ تو ایک اشارہ ہے کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے. کیسے رکھی ہے؟ کیا ایسے رکھی ہے کہ کوئی بھی تیل نکال کے پلا دے آپ کو, جس بیماری میں پلائے آپ ٹھیک ہو جاؤ؟ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان سائنسدان علم طب میں ترقی کرتے. پھر ماضی میں وہ کہتے بھائی کینسر کے لیے بھی کلونجی, شوگر کے لیے بھی کلونجی, گھٹنا ٹوٹ گیا تو بھی کلونجی, ہر چیز میں کیا ہے؟ کلونجی. بس پھانکتے رہو. نہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا. علم طب کی مسلمانوں نے طب یونان سے سیکھا اور پھر آگے اس کو بہت ترقی دی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جس کو کلونجی کا تیل بیچنا ہوگا نا, یا کلونجی کا منجن بیچنا ہوگا پاؤڈر بنا کے, وہ سہارا لے گا. وہ آپ کے گردے میں پتھری ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, بھائی کلونجی کا میں نے ایک ایسا پاؤڈر بنایا ہے تیرے گردے کی پتھری نکال دے گا. بھائی تجھے کس نے بتایا گردے کی پتھری کا کلونجی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری میں شفا ہے. اور اس حدیث کو استعمال کر کے نا, غلط استعمال کر کے کرونا میں قہوے پلا پلا کے بہت سے جنازے کروائے حکیموں نے. میں خود جانتا ہوں ایسے پیشنٹ کو جن کو حکیموں نے کلونجی کے اور ایک اور سنا مکی کے نام سے ایک بوٹی آتی ہے اور اس طرح کی چند چیزیں جو حدیث میں ہیں. اب حدیث میں اس کو کیسے ہے وہ تھوڑی ہے, تو وہ استعمال کرا کے نا کروڑ پتی بن گئے. وہ کووڈ کے دنوں میں نا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے, یہ پاؤڈر منجن ہمارے پاس بک رہا ہے, لوگ آئے اور وہ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. اور لوگ قہوے پی کے ان کو موشن لگے, مادہ فاسدہ نکلتا رہا ان کا, اور بالآخر ایک دن وہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو جلاب کی دوا دیا کرتے تھے. وہ کسی نے بولا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے جو فاسد مادہ ہے, جو گندے مادے ہیں نا پیٹ کے اندر, وہ نکلنا بہت ضروری ہے. وہ نکلیں گے تو پھر علاج ہوگا.
تو ہر ایک کو موشن کی دوا دے دیتے, وہ جلاب موشن. ایک بیچارہ باریک سا آدمی آیا, لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. حکیم صاحب اناڑی تھے, انہوں نے ایک لفظ سنا ہوا تھا کہ بھائی پیٹ میں سے فاسد مادوں کا نکلنا بہت, آج کل حکمت میں یہی رہ گیا ہے, کچھ اچھے حکیم بھی ہیں لیکن میجورٹی میں یہی رہ گیا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں, پہلے فاسد مادوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. تو اس کو جلاب کی دوا دی, وہ بیچارہ آدھا ہو گیا نا, جلاب رک ہی نہیں رہے. حکیم صاحب کو روکنے کی نہیں آتی تھی صرف. اب لوگ حکیم صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے حکیم صاحب اس کا تو جلاب رک ہی نہیں رہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. نکلنے تو گند صاف ہو رہا ہے نا, جیسے یہ حجامہ والے بولتے ہیں گندا خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. او بھائی ایسا نہیں ہے, خون ہے یہ, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. کوئی ڈیزل نہیں ہے, خون ہے, بلڈ ہے, تو جتنا نکلے اتنا اچھا. تو وہ بیچارہ مر گیا, نکلتے نکلتے کیا ہوا, مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے پاس, حکیم صاحب وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا ہو کے مرا ہے وہ. تو وہ کووڈ کے دنوں میں کیا تھا, جب پوری دنیا میں ایس او پیز بنائی گئی, بھائی فاصلے سے کھڑے ہوں, تو مان لینا چاہیے تھا کہ بھئی ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر غلط کہے گا نا, یہ بھی وہ بھی صحیح, وہ بھی کہہ رہا ہے. ہاں یاد رکھو ہر طبقے میں کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کٹ کے الگ چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ڈاکٹروں میں بھی کچھ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کر رہے ہیں, یہ نئی ریسرچ لائے گا مارکیٹ میں, تو ہمارے علماء لوگ اس نئی ریسرچ سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے عوام میں جو جمہور علماء جو بات کہہ رہے ہیں نا, عوام اس سے متاثر نہیں ہوتی. عوام غامدی سے متاثر ہوگی, نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں. غامدی صاحب کیا لائے ہیں, کوئی نئی چیز لاتے ہیں ہمیشہ. طلاق کے مسائل کا بیڑا غرق کر دیا, نبی کی جسمانی معراج کا انکار کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا. کہتے ہیں تحقیق اس کا نام ہے. اور جو ساری دنیا کے سارے علماء کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کیا پتا. بھائی کسی فیلڈ میں 2-4 آدمی تو غلط ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے سارے علماء غلط نہیں ہو سکتے. پھر یہ مثال دیتے ہیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط ہو گئے. بھائی یہود و نصارہ میں ممکن ہے, اس امت میں ممکن نہیں ہے. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اس امت میں اتنا بڑا طبقہ گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ 2-4 لوگوں پہ دین کو ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ 2-4 لوگوں پر پورے دین کا مدار ہو کہ انہوں نے سمجھا ہے باقی تو گھاس کھا رہے ہیں. تو علم دین کی لائن میں بھی پوری امت ایک بات کر رہی ہوتی ہے, چلتی اس کی بات ہے جو سب سے ہٹ کے لایا ہوتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں. تو ایسے ہی علماء کس سے, میڈیکل سائنس میں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جو جمہور ڈاکٹر سے ہٹ کے الگ بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ ہے حق پرست, یہ بندہ لایا ہے صحیح. تو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اس فاصلے سے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یہ وقتی طور پر ایک بیماری کے علاج کے لیے ایک احتیاط بتائی گئی ہے, تو کیوں مخالفت کر رہے ہو اتنی زیادہ مخالفت ہر چیز میں. اس سے پھر لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ مذہبی لوگ نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ترقی کرنے دیں گے. یہ توہمات کی دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, تو اس سے بدنام مذہب ہوتا ہے. حالانکہ مذہب نے تو خود احتیاط کا حکم دیا ہوتا ہے, نہ یہ کہ احتیاط کے خلاف چلنے کا حکم دیا ہوتا ہے. اگر مذہب نے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نبی کا حکم ہے اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو. نبی کہتے ہیں نہیں رسی نہیں باندھو, جن کا کامل ایمان ہوتا ہے ان کے اونٹ رسی باندھے بغیر بھی کہیں نہیں جاتے. نہ بھائی نہ, اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے, اس کا رسی سے تعلق ہے. سمجھ رہے ہو, ایمان سے کس کا تعلق ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلے تو مسلمانوں کی قسمیں بتا دوں نا. وہ ایک آدمی کے گھر کوئی شخص گیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. مہمان ڈر گیا بیچارہ. جب میزبان نے دیکھا کہ مہمان ڈر رہا ہے تو میزبان نے مہمان کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ڈرو مت, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں.
مہمان کہتا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے تو پتا ہے لیکن یہ بات پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. تو اونٹ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ میں اللہ پہ توکل ہے یا نہیں ہے, وہ تو دیکھے گا رسی نہیں ہے, پتلی گلی سے نکل لے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر توکل کا مطلب کیا ہے؟ جب اسباب ہی اختیار کرنے ہیں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق کیا ہو گیا؟ تو توکل کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ توکل تو جب تھا جب اونٹ کی رسی مت باندھو اور نظر کس پہ رکھو؟ بولو, اللہ پہ نظر رکھو. بھائی توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن پہ نتیجہ کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی مرتب نہیں ہوتا. یہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس کو سمیٹ کے مختصراً آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توکل میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سبب اختیار نہ کیا جائے کسی کام کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بلکہ اس سے بھی پہلا اسٹیپ, توکل کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ سبب اللہ نے اس کام کا سبب اس بات کو رکھا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو نتیجے سے روک سکتا ہے. عین ممکن ہے آپ اونٹ کے پاؤں میں رسی کے بجائے زنجیریں باندھ دو, پھر بھی اونٹ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, چوری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ممکن ہے. آپ دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈال دو, پھر بھی دکان سے مال چوری ہو جائے. کوئی بم دھماکہ کرے پورا شٹر ہی اڑا دے, زلزلہ آئے پوری دکان تباہ ہو گئی. تو ہم نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ. بھائی ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل سے رزلٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا, جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر, کیونکہ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا, اللہ ارحم الراحمین ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں, ہم خوش ہیں, کوئی بات نہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. جب لڑائی ہوئی نا, جنگ ہوئی صحابہ کی, غزوہ احد میں شکست ہو گئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. مشرکین مذاق اڑانے لگے, دیکھو تمہارا خدا معاذ اللہ کہاں ہے, اور دیکھو تمہیں نقصان ہو گیا, تم نے بدر میں فتح حاصل کی تھی, اب تمہیں شکست ہو گئی, کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے اللہ جو بچانے والا ہو. تو بڑی بگلے بجا رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں فائدہ بھی اللہ نے پہنچایا تھا, نقصان بھی کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے پہنچایا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. بھائی ہم نے تو ڈیفنس کی پوری کوشش کی تھی, پورے اسلحے کے ساتھ تیاری کے ساتھ آئے, سب کچھ کیا ہم نے جو اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ممکن تھا. ایسا نہیں کیا کہ مشرکین مکہ تلواروں کے ساتھ آئے اور ہم غلیلوں کے ساتھ آئے, نہ, ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے اور ہم نے مسلح بچھا کے صرف دعائیں مانگنا شروع کر دی, لڑائی کے لیے ان کے مقابلے میں نہیں آئے. ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے تیر برس رہے ہیں اور ہم نے کوئی جنگی زرہیں بھی نہیں تھی ہمارے پاس, نہ ہم نے استعمال کی, بس تیر کھانے کے لیے ہم آ گئے کہ بچانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ. کہ ہم آئے بس بچانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. نا نا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی, جنگی ٹوپی, جنگی لباس, جو اسباب ہو سکتے تھے پورے اختیار کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگ میں جیتنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے ہو گئی بھائی. تو اس لیے قرآن نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہ مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی تھی. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچا رہا ہے تو وہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے, حقیقت میں مصیبت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کس کے حکم کو پورا کیا بھائی؟ اللہ کے حکم کو. اب اونٹ کو آپ نے رسی باندھی, اونٹ مارکیٹ سے شارٹ, تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں بقرعید میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور موٹا تازہ لے کے آتے ہیں, رات کو باندھتے ہیں کھونٹے میں, صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتا. اب ہم نے تو احتیاط کر لی بھائی, کھونٹے سے باندھا تھا, ایسے ہی چھوڑا نہیں تھا, لیکن وہ چور کم بخت یا تو کھونٹا بھی لے جاتا
وہ ہمیں سڑانے کے لیے کھونٹا اس نے وہیں چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو مصیبت، انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے اس کا وہ نعم البدل یا تو دنیا میں دے دے گا یا آخرت میں. بھائی ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم. میسنجر آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بات کریں گے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی، اللہ کا پیغام ہوگا جو بندوں تک نبی کی زبان سے پہنچے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے شر نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوتا تو مان لو بھائی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب جیسے مذہبی لوگ سائنس میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا، ایسے سائنسی لوگ مذہب میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دے دوں. یہاں سائنسدان کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کا ابھی تک کوئی سائنسی آلات سے کوئی ٹھوس شواہد ہمیں بولو نہیں ملے. اور بھائی جان وہ کہتے ہیں سائنس بلیو رکھتی ہے مشاہدے پر، تجربوں پر. سائنس کس پہ بلیو رکھتی ہے؟ کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو جائے. تو تجربے سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں آپ کی بہتری ہے. یہ بات ہی غلط ہے میرے بھائی. سائنس یقیناً اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ جب تک کوئی تجربے سے ثابت نہ ہو وہ سائنسی تحقیق نہیں بنتی. لیکن کیا ہر تحقیق تجربے کی محتاج ہوتی ہے کیا؟ نا 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 نا. اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ، پانی جو ہے، پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا مجموعہ ہے، 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول اور 1 آکسیجن کا. تجربہ کیا میں نے اور آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ کیا تجربہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن آ کے ملے ہوں. نہ میں نے ہائیڈروجن کو دیکھا، نہ میں نے آکسیجن کو، نہ میں نے ان کو ملتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں پانی پانی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو سائنس نے تجربہ کیا نا، تو وہ سائنس کا مشاہدہ ہے نا، سائنسدانوں کا، ہمارا تھوڑی ہے. لیکن ہمیں سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان، جاپان کے بھی، فرانس کے بھی، اور ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہہ رہے ہیں 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کا ہے، تو سچ کہہ رہے ہوں گے نا. مشاہدہ سائنسدانوں کا ہے میرے بھائی. لیکن ہمیں چونکہ سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے، تو ہم نے بغیر تجربے کے اس خبر کو درست مان لیا. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے نا کہ میں نہیں مانتا، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے پانی نہیں پیا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. پانی کی کمی ہو گئی ہے اس کی باڈی میں، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملا کے پیے گا تو سیٹ ہوگا اس کی کھوپڑی. تو ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا. تو مخبر صادق، جس کے سچے ہونے کا آپ کو یقین ہو، اس کی خبر پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. یہ خارجی دلائل سے یہ بات ثابت ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں. تو جب آپ کا اللہ کا میسنجر ہونا ثابت ہو گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جس نے بنایا ہے اس کائنات کو وہ کریٹر ہے. تو وہ جب خود کہہ رہا ہے اپنے میسنجر کے ذریعے، تو آپ اس کو سائنس سے تھوڑی جھٹلا سکتے ہو. سائنس سے جب جھٹلا سکتے ہو جب سائنسی تحقیق سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے، اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے، ٹیکنیکل باتیں ہو رہی بھی، میں آسان باتوں کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو یار ہم تو 4 شادیاں سننے آئے تھے، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب؟ آ رہا ہوں تھوڑا سا. میں آج کل یہ جو ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ جو ہے نا، یہ بہت ہی الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور سائنس کر کے نا پاگل ہوئے ہیں. یہ بالکل چاند پہ تو نہ سفر کرنا ہے انہوں نے، نہ قدم رکھنا ہے. ان کو سائنس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ چیزیں ایجاد کر لیں، یہ تو فائدہ ہوا نہیں. اتنا فائدہ ہو گیا کہ علماء کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ملحد ہیں، بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں نا آج کل کہ خدا کا کرنا کیا ہے، ہم نے مذہبی آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو نہ ادھر پورے ہیں نہ ادھر کے، کہیں کے بھی نہیں رہے بیچارے. تو وہی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں، تو کسی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو کہنے لگا یار یہ مسلمان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں، الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو حضرت نے اس سے فرمایا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی، آپ اس چکر سے نکلے ہوئے ہو نا، آپ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو، تو چاند پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو آپ، اس میں کیا جاتا ہے یہاں کے بجائے. وہی بات ہے کہ بھائی مذہب میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو، اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھائے یا سیدھے. جب مذہب نے کہہ دیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا پسند ہے،
الٹا ہاتھ اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اتنی تہذیب تو گورا بھی مانتا ہے نا. دیکھو ننگے ہو کے لیب میں تحقیق کریں، برہنہ ہو کے، چڈی اتار کے، تو تحقیق میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولو. لیکن انگریز بھی جب تحقیق کرتے ہیں پورے پینٹ شرٹ سوٹ بوٹ میں جا کے ٹائی لگا کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں لیب میں، تو اس کا کوئی تعلق ہے ترقی سے؟ لیکن بھائی تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک ایتھیس میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسلام نے بیٹھ کے پانی پینے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کھڑے ہو کے انگریز پانی پیتے ہیں پھر بھی اتنی ترقی کر لی، اور بیٹھ کے پانی پینے سے کوئی صحت کو فائدہ نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اسلام نے ایسی فضول معاذ اللہ فضول بات کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کپڑے پہن کے آئے ہو، اگر آپ بغیر کپڑوں کے بیٹھ جاتے یہاں پہ، کوئی صحت کو نقصان تھا اس سے؟ ہے بھائی کوئی نقصان تھا صحت کو؟ کپڑے پہنو نہیں پہنو صحت کا اس سے کوئی تعلق. ہاں جب سردی ہو اور بغیر کپڑوں کے گھومو گے تو ایک الگ بات ہے، نارمل ٹیمپریچر میں کپڑے پہن کے بیٹھو یا کپڑے اتار کے بیٹھو. تو میں نے کہا پھر کپڑے پہننے کے تکلف کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہی بات ہے، سائنس کو مسلط کر لیا. جو سائنس کا موضوع نہیں ہے وہاں بھی کس کو گھسیڑا جا رہا ہے؟ سائنس کو. بھائی تہذیب اخلاقیات یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جلدی سے بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، بات میری لمبی ہو رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ توکل کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اسباب اختیار کیے، کاروبار کیا، پوری محنت سے آپ نے کاروبار کیا، پورا زور لگا دیا، لیکن ہر ایک کو نتیجہ نہیں ملتا. جس کو اللہ چاہتا ہے نتیجہ دے دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نتیجہ نہیں ملتا. تو جس کو نتیجہ مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کافر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا.